السلام علیکم، میں وزر شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بات کرنی تھی کل کے میچ کی، جو پاکستان تھرڈ میچ ہے بائی لیٹر سیریز T20 کی، پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان۔ تیسرا میچ بری طرح ہارے پاکستان۔ انگلینڈ نے جو 200 سے ابو سکور کیا اور پاکستان آلموسٹ 160-165 پر آؤٹ ہو گئی۔ آل آؤٹ تو نہیں ہوئی، بٹ وہ یعنی کہ 8 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تو ان سے 160-165 سکور بنے۔ اچھا، کیپٹنسی کوئی نظر نہیں آ رہی بابر اعظم کی۔ 2 میچوں میں کنزیکٹیولی آپ 2 T20 میچوں میں 200 سکور کروا لیتے ہو، تو آئی تھنک آپ کی کیپٹنسی میں کافی نیگلیجنسی ہے، نظر نہیں آ رہی کیپٹنسی۔ بولر کو اگر مار پڑ رہی ہے تو آپ پڑھتے دیکھتے رہتے، اور کوئی نہیں کسی قسم کا کنسلٹ کرتے انہیں، جا کے کوئی انہیں موٹیویٹ نہیں کرتے، انہیں کوئی انسٹرکشن نہیں دیتے۔ اور دوسرا، یہ مینجمنٹ میں سب سے جو اس میں پلیئر ہے نا، رضوان انٹرنیشنل پلیئر ہے اور وہ وکٹ کیپر بھی ہے، اور جو ویکنیس اسے نظر آ رہی نا بیٹس مین کی، وہ کسی اور کو نہیں نظر آ رہی، XYZ کو نہیں نظر۔ اسے نائب کیپٹن رکھنا چاہیے، اور ان تینوں کی یعنی کہ ہونا چاہیے، اکٹھا کنسلٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے سے، رضوان کو، کیپٹن کو اور بولر کو۔ یعنی کہ جب بھی مار پڑنا شروع ہوتی ہے تو ہوتا ہی ہے نا کہ وہ انسٹرکشن کرتے ہیں کہ یہ اب بول نہیں کرنی، اس کے ویک پوائنٹ یہ ہے، تو بولر کو بڑا موٹیویشن ہوتی ہے، اور بولر واپس ٹریک پہ آ جاتا ہے، جسٹ لائک جس طرح دھونی نے کیا ہے، دھونی کرتا تھا۔ اچھا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، ایون جو ورلڈ کا نمبر 1 جو کیپٹن تھا وہ تو عمران خان تھا، لیکن ہم نے جو T20 میں تو عمران خان نہیں، لیکن ریسنٹلی جو ریٹائر ہوا ہے دھونی، وہ بیسٹ ایگزامپل ہے۔ حتیٰ کہ اسے آخری اوورز میں 10 سکور، 5 سکور، 6 سکور بھی رہتے تھے T20 میں، اسے بھی وہ کھونے نہیں دیتا تھا۔ 2-3 میچز تو پاکستان کے ساتھ ہی ہیں، تو اس کا جو بیسیکلی جو کوالٹی، اگر جب بولر کو مار پڑنا شروع ہوتی تھی تو وہ اپنے بولر سے رابطہ رکھتا تھا، ٹھیک ہے نا، جا کر اسے ہدایات دیتا تھا، آپ نے یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، اسے بیک اپ کرتا تھا، اس سے وہ ریکوری ہوتی تھی کافی بولر کی، اور جو اسے مار پڑ رہی ہوتی تھی وہ کافی حد تک وہ کنٹرول کر لیتا تھا۔ بٹ یہاں 2 میچز میں بالکل بابر تو بالکل پاس جاتا ہی نہیں بولر کا، اگر مار پڑ رہی تو اس کے ویسے ہی بیک اپ بالکل اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے، اور کسی قسم کی کوئی حرکت بھی نہیں کرتا، اور نظر نہیں آتی کیپٹنسی۔ تو بھائی آپ کو کیپٹنسی کرنی چاہیے، تو بہتر کرنی چاہیے۔ تو اب تو کافی میچز ہو گئے ہوئے ہیں، T20 ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے، تو آپ بھی کیپٹن ہو گئے اس میں بھی، تو تھوڑا سا ریویو کریں اپنی جو کیپٹنسی ہے، تو اس میں کوئی بہتری لے کر آئیں۔ نو ڈاؤٹ آپ پلیئر، عظیم پلیئر ہو، بٹ بیٹسمین تو بہت کلاس کے، آپ جیسا کوئی بیٹسمین نہیں ہے، بٹ آپ کو پتہ ہے جو آپ کے پیچھے جو مینجمنٹ ہے نا، وہ ساری اس وقت لگی ہوئی ہے آپ کی لیگ بولنگ کرنی، موسٹلی، ساری تو نہیں کہہ سکتے، کچھ جو ریٹائرڈ پلیئرز ہیں، جسٹ لائک جس طرح وہ معین خان وغیرہ، تو انہوں نے کوئی موقع ضائع نہیں جانے دینا، جب بھی آپ نے کوئی ویک پوائنٹ چھوڑنا ہے تو انہوں نے پکڑ لینا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پکڑ کے پھر آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ٹیم کا حال ہوتا ہے، دوبارہ 0 پر کیا نیگیٹو میں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ عظیم پلیئر ہو، عظیم کرکٹر ہو، پریویس میچ میں آپ نے 100 سکور کیا، پاکستان کے واحد پلیئر ہو جس نے 200 کی ہیں T20 میں، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، آپ کی کلاس سب سے بہتر ہے۔ بٹ اگر آپ کو کوئی ایک ڈیوٹی ملی ہے، کوئی آپ کو موقع ملا، اللہ پاک نے دی ہے آپ کو موقع، تو اس موقع کو جانے نہ دیں، کیپٹنی میں اپنے بہتری لائیں، ٹھیک ہے نا، اور نظر آنی چاہیے، کیونکہ کیپٹنسی جو بیسیکلی ہوتا ہے وہ ہوتا ہی آپ کی جب آپ فیلڈ کرتے ہو، تو جب آپ ایز اے یعنی بیٹنگ میں ہوتے ہو تو وہ تو کوئی بھی بھیج سکتا ہے، آپ کسی سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، XYZ سے کوئی بھی آپ پلیئر کو بھیج سکتا ہے، ویسے سچویشن کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن آن دا فیلڈ ہے نا جو وہ کیپٹنسی نظر آتی ہے۔ تو سیکھیں جی دھونی کی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، جس طرح ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، جو چاہے ہمارا جو بھی ہے، ہمارا ان سے تعلقات کوئی اچھے نہیں ہیں، بٹ ہم ہائپر بھی ہو جاتے ہیں میچز میں، لیکن جو اس کی کوالٹی ہے، ان کی کوالٹی ہے، اسے کوالٹی کو کرنا چاہیے، فالو کرنا چاہیے، کاپی کرنا چاہیے، وہ بیسٹ کوالٹی اس کی تھی۔ اس نے بڑے بڑے ٹورنامنٹ جو جتوائے ہیں، انڈیا کو ورلڈ کپ جتوایا ہے 1 ڈے کا، اور T20 کا ورلڈ کپ جتوایا، بہت سے یعنی ٹاپ جو ٹورنامنٹس ہیں نا جو انڈیا جیتا ریسنٹلی، تو وہ اس کی انڈر دا کیپٹنسی آف دھونی،
تو اس کی اسپیشلٹی جو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو اس کی اسپیشلٹی یہی تھی، وہ اپنے پلیئرز کے پاس جاتا تھا. یہ نہیں ایک مرتبہ چوکا لگ گیا، چھکا لگ گیا تو بس ٹھیک ہے، دوسرے کا انتظار کرو، تیسرے کا انتظار کرو. وہ ایسے نہیں، ایک بھی چوکا لگتا تھا نہ چھکا لگتا تھا. خاص طور پر T20 جو فارمیٹ ہے، لمیٹڈ اوورز کا گیم ہوتا ہے، اس میں آپ کو یہ نہیں ہے کہ ایک اوور ہی وہ سارا سنیریو چینج کر دیتی ہے. تو اس کے لیے انتظار نہیں کرنا کہ اوور ختم ہوگی تو نیکسٹ اوور میں اسے انسٹرکشن دیں گے. وہ ایٹ دا سیم ٹائم آتا تھا، پیچھے سے آتا تھا اور میچ کا پاسا بدل دیتا تھا، مطلب اپنی انسٹرکشن سے ہی. تو وہ اسے فالو کرنا چاہیے جی. تو اس کی یہ کوالٹی تھی، اور جو آپ نے وہ چینجنگ کی ہے، جو اسٹرونگ ہے نا، جس کی ٹیکنیک اسٹرونگ ہے، چاہے وہ ٹیسٹ سیریز ہے، چاہے وہ T20 سیریز ہے، چاہے وہ T20 کا فارمیٹ ہے، وہ کلک کرتا ہی کرتا ہے. اب شان مسعود ہے، شان مسعود کو انہوں نے اپلائی کیا ہے، چوتھے 5ویں نمبر پہ بھیجا ہے. اس بندے کی ٹیکنیک اچھی ہے، وہ کلک کرے گا. جسٹ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا پاکستان کرکٹ ٹیم میں، وہ یہی مسئلہ ہے کہ جو پلیئرز ہوتے ہیں نا، جو اچھے پلیئرز ہیں، اچھے پلیئرز ہیں، وہ ایک میچ میں پرفارم نہ کریں، 2 میں نہ کریں، تو تیسرے میں انہیں اپنی پڑ جاتی ہے کہ پتہ نہیں نیکسٹ میچ میں ہوں گا یا نہیں ہوں. کیونکہ جس طرح یہ پیچھے لگے ہوتے ہیں دوسرے لوگ جو لیفٹ بولنگ کرتے ہیں، وہ تو ہر وقت موقع میں رہتے ہیں کہ کسی طرح اس پلیئر کو ہم گرائیں اور اپنا پلیئر اندر لے کر آئیں. تو بیسیکلی دینا چاہیے، اطمینان دینا چاہیے پلیئر کو، کانفیڈنس دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو کچھ چیزیں ٹھیک ہے، بابر کی ٹھیک ہے، وہ کیری کرتا ہے، مطلب کہ کافی پریشر ہے رضوان کے متعلق، اپنے متعلق اس نے نہیں، پریشر کو اس نے سر پہ نہیں لیا. آپ بھی اوپنر آ رہا ہے اور رضوان کو بھی اوپنر، اور وہ لازمی نہیں کہ ہر میچ میں ہی چلے گا. ٹھیک ہے، وہ کسی گیم میں چلے گا، کسی گیم میں نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا. وہ کچھ پریشر لیا بھی ہے اس نے، لیکن یہ ہے کہ کچھ پلیئرز جنہیں کانفیڈنس دینا پڑنا، جس طرح یہ شان مسعود کو آپ نے اس ٹائم بھیجا، اس کی ٹیکنیک سب سے بیسٹ ہے بابر اور رضوان کے بعد. تو میرے خیال میں جو شان مسعود کو آپ نے چوتھے 5ویں نمبر پہ بھیجا، جب آلموسٹ میچ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا تھا، تو آپ اسے 1 ڈاؤن بھیجتے ہیں، فخر عثمان کی جگہ بھیجتے اس سے. ٹھیک ہے نا. وہ ٹیکنیکل بالکل پرفیکٹ ہے پلیئر. ٹھیک ہے نا. تو اسے بھی کچھ زیادہ اوورس ملتی، تھوڑا سا سیٹ بھی ہو جاتا. تو شان مسعود کو آپ کو شوڈ بی کم آن 1 ڈاؤن، شوڈ بی. تو یہ 1 ڈاؤن آنا چاہیے جی انہیں. ٹھیک ہے نا. اور ان کی ٹیکنیک اچھی ہے، اور انہیں پورا موقع دینا چاہیے، انہیں پورا انہیں بیک اپ دینا چاہیے، انہیں بیک سپورٹ دینی چاہیے انہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں کہ ایک میچ میں وہ چل گیا، دوسرے میں نہیں چلے گا، تو اسے وہ تیسرے میچ میں اس نے جو بلہ اٹھانا، شاٹ کے لیے بلہ اٹھانا، اس کے ذہن میں یہی ہونا، یار میں آؤٹ ہو گیا تو میں اگلے میچ میں ڈراپ ہو جاؤں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اب اس سے اگر لیا ہے شان مسعود کی، اگر اس کی ٹیکنیک اچھی ہے تو اسے T20 ورلڈ کپ بھی کھیلنا چاہیے، لازمی کھیلنا چاہیے. ایٹ لیسٹ اسے 2 ٹورنامنٹ تو دینا. ٹھیک ہے نا. تو اگر اس کی ٹیکنیک اچھی ہے، وہ بیٹنگ کر سکتا ہے، انڈر پریشر بھی کھیل سکتا ہے، کل اس نے کھیل کے دکھایا ہے، تو اسے آنا چاہیے، یعنی کہ 1 ڈاؤن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. بابر اعظم نا اس میں ٹھیک ہے، بابر اعظم کی بیسیکلی جو اسٹریٹجی ہے نا، وہ جیک کیلس جیسی ہے. وہ ٹیکنیکلی پرفیکٹ پلیئر تھا، اسے زیادہ، جو ٹیکنیکلی پرفیکٹ پلیئر ہوتا ہے اسے اوورز بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہیں، جو بیسٹ پلیئر ہوتا ہے، جس طرح جیک کیلس کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ریسنٹلی انڈیا نے دوبارہ شروع کر دیا ہے، کوہلی کو اوپن کروا رہے ہیں. وہ وجہ یہی ہوتا ہے، جو بیسٹ پلیئر ہوتا ہے اسے زیادہ سے زیادہ اوورز کھیلنے کا موقع ملنا چاہیے. اوور جتواتا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. الدو 1-2 میچز میں اگر وہ ہار بھی جاتا ہے تو اس کی جو وننگ کی شرح ہے نا، جو اس کی ریٹ ہے، وہ زیادہ ہوتا ہے. جیک کیلس بالکل وہ اسے اوپنر، جیک کیلس تو اوپنر ہے ہی نہیں تھا، لیکن وہ اس کی ٹیکنیک، اس کا ایکسپیرینس، اس وجہ سے وہ اسے اوپن کرواتے تھے کہ یہ ٹیم کا بیسٹ پلیئر ہے اور اسے اوپن کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں جی بابر اعظم، رضوان ہی اوپن ہے، اور 1 ڈاؤن یہ جو بیسٹ آپ کی ٹیکنیکل پلیئر ہے وہ شان مسعود ہے، اسے آنا چاہیے. اور ساتھ میں یہ اب T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے جی، اس کے لیے آپ پتہ نہیں، اب مینجمنٹ جو سلیکشن کمیٹی اس کے ذہن میں گیا ہے، بٹ فخر کو ڈراپ نہیں کرنا چاہیے. اتنی جلدی آپ کو آلٹرنیٹیو نہیں ملے گا. اور 2 یہ 3-4 پلیئر ہیں. اس کے بعد پلیئر بنتا ہے جب اس پر پریشر آتا ہے، پریشر میں وہ پرفارم کر کے دکھاتا ہے. تو یہ پتہ نہیں یہ اب کون ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ افتخار ہے اور یہ ایک خوش دل ہے آئی تھنک.
تو یہ ان کی کوئی پرفارمنس نظر تو نہیں آ رہی، نہ یہ اگر یہاں عام میچز میں ہوم گراؤنڈ میں نہیں پرفارم کرے تو آسٹریلیا میں کیسے پرفارم کریں گے یہ؟ اور ورلڈ کا پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے اس پہ جی. تو کچھ اس کا ان کا کوئی آلٹرنیٹ، ان دونوں پلیئرز کی جگہ ایٹ لیسٹ ایک پلیئر ایڈ کرنا چاہیے آپ کو فار دا ٹائم بینگ. کچھ دیر کے لیے کر لیں لیکن کریں، ورلڈ کپ کے لیے کر لیں. اس نے تو اس کا جو جوٹی دار ہے، جو جڑواں تھا پلیئر حفیظ، وہ تو آلریڈی ریٹائر ہو چکا ہے. تو یہ بھی اب ایک ٹورنامنٹ ہی کھیلے گا، یہ بھی پیچھے چھوڑ دے گا آپ کا. لیکن یہ اب اس کی ضرورت ہے شعیب ملک کی. ان دونوں پلیئرز کی جگہ شعیب ملک کو انٹر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو شعیب ملک کا ایکسپیرینس ہے، وہ اگر چوتھے پانچویں نمبر پہ آتا ہے تو اب آپ کا مڈل آرڈر آؤٹ کلاس ہو جاتا ہے، مطلب بہتر ہو جاتا ہے. سروائیو تو کریں گے نا. لیکن یہ دو پلیئر خوش دل اور یہ دوسرا افتخار، یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے پریشر میچ کا. پریشر ہاں ہو سکتا ہے کہ اگلے کسی میچ میں پرفارم کر دیں، لیکن انہیں ایکسپیرینس ہی نہیں ہے پریشر لینے کا بھی. یہ کچھ دنوں میں مطلب کچھ میچز میں ایکسپوز ہو جائیں گے آسٹریلیا میں. تو شعیب ملک کو وسیم صاحب، آپ جو سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں، آپ جانے دیں، ضد نہ کریں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، جو آپ نے یہ جو 2-3 چیزیں آپ نے رکھی ہیں وہ بہتر ہیں، بٹ لازمی نہیں کوئی ضدی کر لینی ہر بات پہ، ٹھیک ہے نا. اب اس کی جگہ بنتی ہے، اسے کھلانا چاہیے تھا شعیب ملک کو. شعیب ملک کو آپ کو نکال دیں، بٹ ٹورنامنٹ اب اگر آپ کو ورلڈ کپ نظر آ رہا ہے، ورلڈ کپ آگے آ رہا ہے، تو یہ موقع نہیں اسے نکالنے کا. اسے ورلڈ کپ کھیلے، اس میں تھوڑی سی بھی شرم ہوئی نا تو وہ خود ہی نکل جائے گا، چلا جائے گا، جیسا حفیظ نے کیا ہے. ٹھیک ہے نا، بڑا پلیئر ہے، جس طرح اس نے پاکستان کے لیے بڑا پرفارم کیا ہے، تو اسے دینا چاہیے ورلڈ کپ. اسے یہ T20 سیریز بھی دینی چاہیے تھی انگلینڈ کے ساتھ، ٹھیک. اس کا تھوڑا سا وہ ہو جاتا، پریکٹس ہو جاتی، اور T20 ورلڈ کپ کھیلتا. پاکستان ہارتا ہے جیتتا، اس کا لاسٹ ٹورنامنٹ تھا، اس نے ریٹائرمنٹ لے لینی تھی، ٹھیک ہے نا. تو دوسرا یہ ہے کہ فیلڈنگ تو ڈیفینیٹلی فیلڈنگ پر تو فوکس ہونا چاہیے. فیلڈنگ خاص طور پر T20 سیریز میں، T20 میچز میں تو آپ فیلڈنگ پہ کمپرومائز ہی نہیں کر سکتے نا، ٹھیک ہے نا. تو اگر 1-2 کیچز بھی آپ ڈراپ کر دیتے ہو، دین آپ، میرا خیال آپ میچ ہی ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو بولنگ بھی کوئی خاص نہیں تھی اس میں نظر آ رہی، وہ ایسے ہی آ رہے تھے، بس آتے جا رہے تھے، بولنگ کرتے جا رہے تھے. تو جو اگر آپ نے کرنا ہے، ایسے نسیم شاہ کو اگر ورلڈ کپ میں کیری کرنا ہے تو انہیں مکمل میچز تو دیں. اگر ایک میچ میں نہیں چلا تو دوسرے میچ میں آپ ڈراپ کر دیتے ہیں، یہ کیا ایشو ہے؟ ایسے تھوڑا ہوتا ہے. اگر ایک میچ میں اگر ٹھیک ہے اسے کیری کرنا، اس کے بندے کے پاس پیس ہے اور وہ آسٹریلینز وکٹس پہ پرفارم بھی کرے گا کیونکہ اس کے پاس پیس بھی ہے، تو اسے اگر کیری کرنا ہے ورلڈ کپ کے لیے تو آپ اسے پورا موقع تو دیں. اس طرح تو وہ ڈیمورلائز، وہ اس پلیئر کی اتنی عمر بھی نہیں ہے، اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، تو اگر آپ اسے ڈراپ کر دیتے تو ویسے بھی ڈیمورلائز ہو جاتا ہے پلیئر. اسے میچز دیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہے. حسنین کو موقع دے رہے ہیں کیونکہ اس کی سپیڈ ہی کام آئے گی جو آسٹریلیا میں. تو سپیڈ کے ساتھ وہ اس اچھی جوڑی بن رہی تھی حسنین کے ساتھ نسیم شاہ کی، آپ نے اسے ڈراپ کر دیا. تو خارس روف اس کے بعد اگر یہ ٹرائنگل سیٹ ہو جاتی ہے، ان کا سیکوینس سیٹ ہو جاتا ہے، تو یہ بیسٹ رہے گا آسٹریلیا میں آپ ورلڈ کپ کے لیے. لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ ایک میچ کھلا دیا، ایک میچ ڈراپ کر دیا، ایک میچ کھلا دیا، ایک میچ ڈراپ کر دیا. ٹھیک ہے، اس میں ٹھیک ہے 2 آپ ایک لیگ اسپنر اور یہ جو دوسرا محمد نواز، وہ بھی لیفٹ آرم بہترین اسپنر ہے، ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ قادر کا یہ جو عبد القادر کا بیٹی ہے، یہ بھی چلیں ٹھیک ہے، بیک اپ پر رکھ سکتے ہیں. لیکن نسیم شاہ کو دیں موقع، اسے ریگولرلی کھلائیں. وہ ایسا پلیئر ہے، وہ ینگ پلیئر ہے، وہ پرفارم کر سکتا ہے، اس کے پاس پیس بھی ہے. تو اس کا کانفیڈنس نہ لوز کریں، خاص طور پر جو ریسنٹلی جو اسے وہ بوسٹ اپ ہوا ہے، اسے کانفیڈنس ملا ہے ایشیا کپ میں. تو اس کا ایشیا کپ کا جو اس کا کانفیڈنس ہے وہ اسے لوز نہ کریں، ٹھیک ہے نا. اسے ریپیٹلی موقع دیں اور اسے پرماننٹ اسکواڈ کا حصہ بنائیں. نسیم شاہ، دوسرا یہ اس کے ساتھ حسنین، اور اب یہ راؤف ہے جو، تو یہ ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایڈیشنلی جو اگر شاہین افریدی بھی آ جاتے ہیں تو پاکستان کا اسکواڈ بہترین ہے پھر. بٹ انہیں ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے نا. اور یہ سیریز جیتنا آپ کے لیے بہت اہم ہے.
کیونکہ جیتیں گے تو جیت کے ساتھ ہی آپ کا ٹیمپرامنٹ ہائی ہوتا ہے، آپ کا کانفیڈنس ہائی ہوتا ہے۔ آگے ٹورنامنٹ ورلڈ کپ آ رہا ہے T20 کا، تو آپ کے لیے وہ بڑا فائدہ مند رہے گا۔ اب 2-1 کا ہو گیا ہوا ہے، 2 کے آج ہے انگلینڈ کو، تو آپ کو کرنا چاہیے، آپ کو واپس آنا چاہیے۔ تو یہ پوری جان لڑائیں جی، اللہ کرے جی آپ یہ سیریز جیتیں، کیونکہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اس کی خوشی بھی اگر جیتیں گے تو خوشی بھی نارمل سے زیادہ ہی ہوتی ہے۔ یہ جی دل کے کچھ ویوز تھے میرے، تو اگر آپ کو پسند آئے ہیں یا اگر آپ کو ایگری کرتے ہو تو میرے پوائنٹ آف ویو سے، تو کائنڈلی اسے میرا یہ چینل میں نے بنایا ہے اسی لیے، میرا کوئی سبسکرپشن پر نہیں ہے، فوکس کسی قسم پہ نہیں ہے، لیکن آپ کر دیں گے تھوڑی سی موٹیویشن ہو جاتی ہے۔ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں اور شیئر بھی کر دیں کائنڈلی۔ تھینک یو، السلام علیکم۔